الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جن صحابی رسول کا ہم تذکرہ ذکر خیر کرنے والے ہیں وہ صحابی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں، یعنی جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے بڑے بیٹے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ توئیں سے ہے، توئیں یہ الف اور رے۔ طیار کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ حضرت جعفر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا، مطلب اس وقت جب دار ارقم بھی نہیں بنا تھا۔ دار ارقم آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ آپ کھل کر لوگوں میں اعلان شروع کر دیں دین کا، تو اس وقت آپ لوگ صحابہ جو ہیں وہ وہاں پر مطلب ایک سیکریسی میں، ایک چھپ کر وہاں پر تعلیم ہوتی تھی ان کے گھر میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اس لیے اس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ جب وہ بھی نہیں بنا تھا، اتنا شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان جب مکہ میں کوئی قبول کرتا تھا، کوئی مسلمان ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ٹھاک مظالم ان پر بھی ہوئے، بہت ماریں پڑی، اور مظالم ہوتے ہوتے بہرحال وہ وقت آیا کہ جب اللہ کا میشی معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت، یعنی 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد 5 سال بعد، کم و بیش 5-6 سال بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ حبشہ ہجرت کر گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب انہوں نے مشورہ مانگا کہ ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عادل ہے، وہ عدل والا ہے۔ تو یہ وہاں ہجرت کر گئے۔ جب یہ وہاں ہجرت کر گئے تو وہاں پر یہ رہنے لگے۔ اب یہاں پیچھے مکہ میں جو کفار تھے، ان کو یہ بات پتہ چلے کہ کچھ لوگ ہجرت کر گئے وہاں پر، تو ان کو تو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا یہ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے مسلمان ہوئے، تو یہ تو بالکل شروع کی بات کر رہا ہوں میں، تو مدینہ کی ہجرت کے بعد پھر کافی ٹائم بعد جا کے فتح مکہ ہوتی ہے، تو یہ تو میں مکے میں بھی شروع کی بات کر رہا ہوں جب اسلام کا اعلان ہوا ہے۔ تو اچھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذہین بہت تھے، انٹیلیجنٹ تھے، انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھی بہت زیادہ ان کی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ کسی طرح، کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کسی طرح جو ہے نا وہ منا لے گا بادشاہ کو اور لے آئے گا۔ دوسرا یہ وجہ تھی کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مراسم اچھے تھے، ایک اچھا تعلق تھا، کیونکہ وہ وہاں پر تجارت کے لیے جاتے تھے، 10 معاملات تھے، تو جان پہچان اچھی تھی۔ حضرت عمر بن عاص گئے اور بڑے تحفے تحائف لے کر گئے، اور جا کر بولا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ جو ہیں نا، کچھ بھگوڑے معاذ اللہ، وہ بے دین ہو گئے، اور وہ دین وغیرہ چھوڑ کر، سرزمین چھوڑ کر یہاں آ گئے، اپنے باپ داداؤں کو رسوا کر آ گئے، دین کو رسوا کر دیا، آپ کی زمین پر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ میں ان کے باپ داداؤں کی طرف سے ہی آپ کے پاس آیا ہوں، ان کے گھر والوں کی طرف سے ہی آیا ہوں۔ اب وہ دوستی بھی تھی حضرت عمر سے، تو وہ ملا بڑے خوش اخلاقی سے، پھر لیکن وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عادل شخص ہے، بتایا کہ، تو اس نے بولا، وہ اپنا جو عدل تھا وہ دکھایا، اس نے بولا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی، میں دوسرے فریق کی بھی بات سنوں گا۔ تو مسلمانوں کو بلوایا گیا، تو ان کے جو اسپوکس پرسن سمجھ لو، اس جماعت کے لیڈر حضرت جعفر تھے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی کہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم لوگ کیا واقعی ایسے دین پر ہو جو نہ جس کو نہ یہ لوگ مانتے ہیں نہ ہم لوگ مانتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھے حبشہ والے۔ تو اس نے بولا، تو حضرت جعفر طیار نے بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ
ہم تو جاہل تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. پھر اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیں بتایا کہ صلح رحمی کرو، سچ بولو، حیا سمجھائی ہمیں مردار میں اور ذبیحہ میں فرق بتایا، ہمیں حلال حرام کا فرق بتایا، ہمیں تمیز سکھائی، ہمیں ایک رب کا تعارف کرایا. سب سے بڑی بات، بت پرستی سے ہمیں نکالا، ایک رب کا تعارف کرایا، حق رب کا تعارف کرایا، ہمیں قرآن دیا. تو ساری باتیں کرنے کے بعد تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے بولا بھائی تمہارے اگر نبی ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا تو عیسائی بھی جو ہیں وہ نبوت میں تو ان کا بلیو ہے، تو ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کلام کوئی کتاب بھی. انہوں نے بولا بالکل آئیے. کہیں گے تمہیں یاد ہے کچھ؟ حضرت جعفر نے بولا یاد ہے. کہیں گے تو مجھے سناؤ گے؟ کہیں گے بالکل سنا دیتا ہوں. کہیں گے سناؤ. تو حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی، شروع کا ابتدائی رکوع. اب اس میں حضرت زکریا کا بھی ذکر آیا تھا. زکریا تھا مریم کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پالا، وہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت یحییٰ جن کے مطلب حضرت یحییٰ کے والد ہیں حضرت زکریا. حضرت زکریا کی اولاد بھی موزانہ طور پہ ان کی وائف بانجھ تھیں، اور پورا ان کا قصہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی ایج میں جا کر یہ خوشخبری دی ہم تمہیں اولاد دیں گے. تو حضرت مریم جو ہیں ان کا بھی ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کرا، کماری مریم سے، پاک مریم سے علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آیا. تو جب حضرت جعفر نے وہ اپنا کلام پڑھا اور اس میں مطلب پڑھتے گئے، جب ختم ہونے لگا تو دیکھتے کیا ہے کہ جو حبشہ کا جو بادشاہ ہے، نجاشی نام تھا اس کا، وہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے ہیں بری طرح. اور حضرت عمر بھی دیکھ کر یہ وہ ہوئے کہ یار یہ تو بڑا مطلب سینیریو مختلف ہو گیا جو میں نے سوچا تھا. تو نجاشی نے بولا حضرت عمر بن عاص کو کہ اگر تم مجھے مطلب میں مثال طریقے سمجھا رہا ہوں کہ ٹنوں سونا بھی دے دو نا تو بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ جب تک چاہے یہاں پر اطمینان امن اور سکون سے رہ سکتے ہیں. اور اس نے فرمایا کہ جو اس نے بات کری ہے نا، یعنی قرآن جو سنایا ہے، یہ ایک ہی جگہ سے پھوٹتی ہوئی دو روشنیاں ہیں. اور ایک جگہ دیکھا پڑھا کہ وہ زمین پر ایسے اس نے کسی لکڑی کی چھڑی سے ایسے وہ کھینچی لکیر، اور فرمایا بس اتنا فرق ہے تم میں اور ہم میں، مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں. تو وہاں رہنے لگے. بہرحال جب وہ قصہ مختصر یہ کہ جب مسلمانوں پہ اچھا وقت آیا، سارے معاملات ہوئے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلوایا. اور وہ واپس جب بلوایا تھا تو معاملہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد، جب مدینہ بھی ہجرت ہو چکی ہے، 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے 6 ہجری کے آخر میں، اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مطلب ممالک میں، تمام ریاستوں میں خطوط بھیجے جس میں دعوت تھی اسلام کی طرف. حبشہ بھی بھیجا، یہ نجاشی کے بعد اس نے قبول کرا اسلام کو. اچھا، ایک بھیجا خط بصرہ، شام کے علاقے بصرہ میں. وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے کیا کہ اس نے وہ خط پھاڑا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ جو بندہ جو وہ خط لے کر آیا تھا، جو میسنجر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی صحابی رسول تھے، ان کو قتل کر دیا. اب میں پہلے ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں ایلچی کو، یعنی جو بندہ لے کر آ رہا ہے خط، اس کو قتل کرنا کا مطلب ہے اعلان جنگ. انہوں نے اعلان جنگ کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو بہت ناگوار گزری. آپ نے جنگ کا اعلان کرا. اب مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں 3000. اب وہاں معاملہ ایسا ہوا کہ وہ سوچ رہے ہیں ہماری بصرہ تو ایک علاقہ ہے چھوٹا، اس کر کے گورنر ہوں گے، فوج ہوگی، ان سے جنگ ہوگی. رومن امپائر نے ان کا ساتھ دیا. اب وہاں آ گئی 1.5-2 لاکھ کی فوج، اور یہ مسلمان جا رہے ہیں 3000. اب 3000 اور سامنے 2 لاکھ کی فوج، تو یہ تو تقریباً ایک اعتبار سے امپاسبل بات ہے. تو کچھ جگہ تو یہ پڑھا کہ تمام لوگوں سے مشورہ ہوا مسلمانوں سے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم واپس چلتے ہیں، یا تو رسول اللہ کے پاس کسی کو بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے وہ بتائیں کیا کرنا ہے، اور فوج بھیجیں، ہم واپس آ جائیں اچھی تیاری سے آئیں دوبارہ. تو رسول اللہ نے اس فوج کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس فوج کا جو لیڈر، جو سپہ سالار ہوگا، وہ ہوگا زید بن حارث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، جن کو کہا جاتا تھا بیٹا. اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس میں دوسرے جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے جعفر بن ابو طالب، اور وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر تیسرے ہوں گے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اگر اس کے بعد وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم لوگ اپنے
باہمی مشورے سے کسی کو چن لینا. پھر لوگوں نے ہم کو بتایا تھا خالد والی ویڈیو میں خالد بن ولید کو چن لیا تھا, تینوں شہید ہوئے. تو وہ جو شہادت کا معاملہ ہے, تو پھر ان میں سے جو عبداللہ ابن رواح ہے نا تیسرے والے, جب لوگ سب واپسی آنے کا کہہ رہے تھے تو یہ بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کرتے تھے, اور ان کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے. تو انہوں نے اپنی وہی جوشیلی تقریر کری کہ تم لوگ آئے کس لیے ہو, بیت المال کے لیے آئے ہو, شہادت کے شوق میں آئے ہو. اب جب سامنے شہادت کے شوق میں آئے ہو, سامنے شہادت دیکھ رہے ہو, تو واپس جانے کی بات کر رہے ہو, بھائی لڑو. تو لوگوں کے اندر انہوں نے بڑی زبردست تقریر کر کے ایک ولولہ پیدا کیا اور وہ لڑنا شروع کر دیا. لڑتے 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 معاملہ یہ آیا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے پورا لائیو ٹیلی کاسٹ بتا رہے ہیں اس کا, اتنا دور کا, کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے زید کو شہید کر دیا. آپ رو رہے بڑا, ایک ایک کا بتاتے رہے. بہرحال اب یہاں کا سینیریو کیا ہے, جب وہ جھنڈا جو سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا ہے, زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ گرنے لگا تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا. پھر وہ لڑتے رہے تو ان کے ہاتھ پر کسی نے وار کیا, وہ ہاتھ کٹ گیا, تو وہ جھنڈا گرنے لگا, دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا, یہاں سے وار کیا, یہ کٹ گیا, تو یہاں سے پکڑ لیا. پھر اس پر کچھ دیر بعد وار ہوا, لڑتے لڑتے چل رہا ہے سارا معاملہ. وہ تو بڑی جمع مردی سے لڑ رہے, یہ بھی کٹ گیا, تو جو یہاں تک یہ بازو بچے ہوئے نا, ان سے ایسے پکڑ لیا. پھر باہر لڑتے اس سے زیادہ کیا لڑتے, کس ہاتھ سے, تو وہ لڑتے پھر شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ بیٹھ کر فرمایا جعفر کو بھی شہید کر دیا. پھر عبداللہ ابن رواح جو ہیں وہ بھی جھنڈا سنبھال کر پھر وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. پھر باہمی مشورہ جنگ میں جو ہو سکتا تھا فٹافٹ اس مشورے میں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کو چن لیا, جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو چن لیا, اور مجھے اللہ سے امید ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. وہ فتح یہ ہوئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو بچا کر واپس لے آئے. تو یہ جو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ان کے جب ان کے شہادت کی خبر پہنچی تو ان کی آل جو ان کے بیوی بچے بہت رونے لگے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دلاسے بھی دیے, ان کے بڑی وہ کر, اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ خود بڑے غمزدہ رہنے لگے حضرت جعفر کی اس پر. تو پھر حضرت جعفر جو ہیں انہوں نے ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے اگر نبی علیہ السلام کو ایک بات بتائی, ایک بہترین بات بتائی, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ رہتے ہیں جعفر کے لیے, جعفر کے جو دونوں ہاتھ کٹے اس کے بدلے اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں, وہ جہاں چاہتا ہے فرشتوں کے ساتھ اڑ کے جاتا رہتا ہے. اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو, اس لیے جعفر طیار تو مشہور ہوا. ان کا لقب اس وجہ سے پڑا تھا ذوالجناحین, ذوالجناحین, ذوالجناح کہتے ہیں اڑنے والے کو, اور ذوالجناحین پر کو, اور 2 پر والوں کو ذوالجناحین, 2 پر تھے دے دی اللہ نے ان کو. تو جنت میں وہ اڑتے رہتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. ان کو ایک لقب پہلے جب یہ مدینہ آئے واپس حبشہ سے, تو ان کو ایک لقب جو ہے وہ ابو المساکین بھی ملا ہے, مطلب مسکینوں کا باپ, کیونکہ یہ مسکینوں کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے. ہر دفعہ کسی مسکین کی اپنے گھر لائے بغیر کہیں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, مسکین کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے پر اور اللہ کے نبی کی جو معاملات ہیں اس پر عمل کرنے پر, اس پر مطلب معاملات کو پیروی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کی ایسے انعامات ملتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز رسول اللہ اپنے سے آگے سن رہے ہیں جنت میں, جعفر بن ابی طالب کو پر مل رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ رب جو جعفر کا ہے وہی میرا اور وہی آپ کا ہے. بہرحال اللہ صحابہ کی سیرت ہمیں سکھا دے, سمجھا دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. آج کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب کو, امت کو پوری. آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.